اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ پروگرام A1 اسپیشل رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی، اور میرے ساتھ موجود ہیں تبسم ریاض رانجھا، اور آج ہم اپنا 24واں روزہ، آج ہمارا روزہ ہے، اور آج کی اگر بات کی جائے تو آج ہم پہلے سے نا کچھ زیادہ عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ دن اب بہت کم رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت گرمی ہوتی ہے ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے تو ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ روزہ مشکل ہوگا، بالکل ایسے ہے، مگر اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور باتیں کرنے سے پہلے آپ آج کا نم ہمیں افطار کا ٹائم بتا دیں، اور کوئی ٹاپک ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جی، آج کا ٹائم ہے فقہ حنفیہ کے مطابق 6:52 پر، اور فقہ جعفریہ کے مطابق 7:02 پر جو ہے افطار ہوگا۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے شب قدر کی بالکل ٹھیک ہے، آخری راتیں، بالکل ٹھیک ہے، تو تاک راتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انہی راتوں میں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک جو ہے نازل ہوا تھا۔ شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم سے جو بھی خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک یہاں پہ حدیث کوٹ کروں گی، ضرور۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اسے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مطلب یہ 1000 راتوں کی عبادت رات ہے، تو ایک رات کی جو عبادت ہے اسے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ جو یہ طاق راتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جتنی زیادہ، یعنی کہ 21 روزے کی، 23ویں روزے کی، 27ویں کی، 29 کی، ٹھیک ہے، یہ وہ راتیں ہیں جس کے اندر آپ جتنی چاہے عبادت کریں، اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ جی میرے بندے تو میرے سے کچھ مانگ، میں تجھے عطا کروں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ان دنوں میں بھی بازاروں میں ہوتے ہیں، ہم لوگ ان دنوں میں بھی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں چیزیں لے، شاپنگ ضرور کریں، مگر یہ جو یہ طاق راتیں ہیں اس کے اندر آپ لوگ اتنی عبادت کریں کہ اپنے رب کو خوش کریں، کیونکہ یہ اگلے سال پھر وہ رات آئے گی، اور ہمیں تو اگلے منٹ کا نہیں پتا کہ ہماری زندگی نصیب کی بات ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم ہوں گے بھی یا نہیں، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیکسٹ گھڑی ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، اور اگلے رمضان میں کون خوش نصیب ہوگا، تو دل بہت افسردہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے جاننے والے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے دل افسردہ ہو جاتا ہے رمضان جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی لاجک بھی یہی ہے کہ رمضان جیسے گزرتا ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ نیکسٹ آپ کو نہیں پتا کہ کون زندہ ہوگا اور کون نہیں، تو ایسے میں آپ نوافل، تسبیحات، اذکار، عبادات جتنا دل کر سکتے ہیں دن رات، اور رات کو خصوصاً اہتمام کریں، اور جتنے بھی اجر و ثواب اس مہینے میں ان طاق راتوں میں سمیٹ سکتے ہیں ضرور سمیٹیں، اور اپنی دعاؤں میں ہماری ٹیم کو، جیسے کہ میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اور ہمارے چینل کو ضرور یاد رکھیں، اور اللہ پاک ہمارے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0512120662 پہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کچھ باتیں شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آج جدھر ہماری نشریات دیکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، میں سب کو یہی کہوں گا کہ یہ جو آخری کچھ دن رہ گئے، ٹھیک ہے، یہ فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں ضائع مت کریں، ٹھیک ہے، اس کے اندر اپنے رب کو خوش کریں۔ اگر آپ اپنے رب کو خوش کریں گے، ٹھیک ہے، رکھیں گے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، بالکل ٹھیک، جو سنور چاہتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آخری عشرہ اور جو ہے دوزخ کی جو ہے نجات کا عشرہ ہے، تو دعائیں کریں کہ آپ کو اللہ پاک جو ہے آپ کی مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور آپ کو دوزخ کی جو آگ ہے اس سے نجات مل سکے۔ تو یہ ہمارے پاس بہت بہترین موقع ہوتا ہے جس میں جو ہے اللہ پاک سے بخشش مانگ سکتے ہیں، تو ایسا موقع جو گنوانا نہیں چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دن رات جب بھی آپ کو موقع ملے آپ عبادت کریں، دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور جو ہے جتنے بھی آپ اپنے پشیماندہ ہو سکتے ہیں، پشیمان ہو سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اللہ پاک سے مغفرت جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو انم یہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ایک دن میں افطاری بناؤں گی، سب کو کراؤں گی، ہم تو انتظار کرتے رہ گئے، بس آپ کے سامنے ہماری مصروفیات ہیں، ٹائم نہیں مل پایا، لیکن ارادہ تو تھا، تو چلیں دیکھتے ہیں نیکسٹ رمضان میں یا انہی کچھ دنوں میں ہو جائے گا، کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا جی۔ آپ لوگ بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی آج کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، آج وہ ناراضگی دور کریں، ایک دوسرے کو کھانے پہ بلائیں۔ کھانا صرف ایک محبت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مین مقصد یہ ہوتا ہے دل جڑے رہنے چاہیے۔ آج جدھر جس کی رشتہ دار میں ناراضگی ہے، آج اس ناراضگی کو ختم کرے۔ اگر کوئی دوست کسی دوست سے ناراض ہے، آج اس دوستی کی بھی شروعات کر دے، آج پرانی باتیں بھول جائے، کیونکہ ہمیشہ اچھے لوگ بری باتیں یاد نہیں رکھتے، وہ آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جتنا
کوئی بھی ریلیشن ہے وہ ہمیشہ تب آگے سے آگے چلتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ان چیزوں کو, مختلف چیزیں بری لگتی ہیں, انسان ہے نا, اگنور کر کے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بھلا کر آگے بڑھے, آگے جب آپ چلیں گے تو آپ کا وہ جو ایک ریلیشن ہے وہ آگے سے آگے چلے گا. اور اگر آپ اپنی میں بیٹھ جائیں گے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں تو وہ ریلیشن وہیں کے وہیں ختم ہو راجہ, یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آج کل چینلز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا زہرا اور اس طرح کی بچی نمرا, اور جو اس طرح کی 2-3 بچیاں جو ہیں کراچی سے لاپتہ ہوئی ہیں, اغوا ہوئی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے. لیکن اب یہ لیٹسٹ رپورٹس یہ ہیں کہ بچیاں جو ہیں خود اپنی مرضی سے گئی ہیں اور شادیاں کری ہیں. تو خدا را والدین سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, اور بچوں سے بھی, کہ اپنے بچوں کے مابین اپنے باہمی تعلقات کو اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ بچیاں شیئر کریں اپنے والدین سے, جو بھی بات ہے وہ ضرور شیئر کریں, اور بچوں کے ساتھ ایسے تعلقات بچوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے, اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی, بچیاں بچے دونوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے. اس طرح کوئی اقدام نہیں کرنے چاہیے, اور ہم اس چیز کو مذمت کریں گے. اور یہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے بچے جو ان چیزیں سے سیکھیں گے, تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے معاشرے کا بھی جو خراب کرے اور بیماریوں کا سبب بنے اور برائیوں کا سبب بنے اور برائیوں کی جڑ بنے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول ایسے رکھیں کہ تاکہ بچے بالکل ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں گھر میں پیار اور اعتماد کا فقدان ہوتا ہے جب بچے جو ہے اس طرح کی حرکات, جب ماں باپ بالکل ٹھیک ہے, اور جب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ہر قسم کی بات شیئر کرتے ہیں. اور اگر اس معاملے کی اگر ہم لوگ بات کی جائے تو ساری زندگی اس بچی کی عزت نہیں ہے, اس بچے کی عزت نہیں ہے, پھر وہ بات ٹیلی ویژن پہ آ گئی, پوری دنیا کو پتہ لگ گئی, اس کے گھر والوں کی عزت نہیں, لڑکے کے گھر والوں, ایک پورے کے پورے پتہ نہیں یہ 2 سے 3 خاندان صرف اس ایک حرکت کی وجہ سے. رانجھا, یہاں پر ایک میں بہت اہم پوائنٹ جو ریز کرنا چاہوں گی. دیکھیں پولیس والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ خود بچی اپنی مرضی سے گئی, لیکن ان کے پیرنٹس نے کہا اغوا ہو گیا, بچی گمشدہ ہو گیا, آپ رپورٹ درج کریں. لیکن اب یہ آئندہ کے لیے ایسا ہو گیا کیونکہ تینوں بچیوں کے ویڈیو پیغام آیا کہ میں اپنی مرضی سے شادیاں ہو گئی ہیں, تو اب جو آگے اگر کوئی بچی اغوا ہو گئی یا کوئی بچہ اغوا ہو گیا تو اس کے گھر والے یہ بالکل ٹھیک ہے, پولیس والے اس کام میں تاخیر کریں گے کہ مائٹ بھی وہ خود چلے گی, تو ہم نیکسٹ اسٹیپ لینے سے پہلے اس چیز کو کنفرم کریں گے. تو پھر جو اگر کوئی حقیقتاً اگر اغوا ہو گیا یا کوئی گمشدہ ہو گیا تو ان کے لیے بہت پرابلم جو ہے کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس معاملات سے بچنا چاہیے, اور رمضان کا مہینہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے ماں باپ کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے جو حل کیا جائے, اور جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے, اگر آپ ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتے اپنے فرینڈس کے ذریعے بات کر اپنے ماں باپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. لیکن ایسا انتہائی اقدام جو اٹھانا بہت ہی غلط بات ہے, اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا. اور جو ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر شفقت کا جو ہے ہاتھ رکھیں اور ان کی دل جوئی کریں اور ان کی دل آزاری سے بچیں. اور آج کل وقت چینج ہو گیا تو کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو جو اپنے ساتھ بہت اٹیچ کریں, نہ کہ ٹیلی فون اور موبائل اور جو ہے. آپ اس کے اندر میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اس کے اندر ایک یہ پوائنٹ آیا کہ ان 2 بچوں کی کوئی 3-4 مہینے پہلے پب جی گیم کھیلتے ہوئے دوستی ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہاں سے یہ چلتی ہوئی اس سائڈ پہ آ گئی, ٹھیک ہے, واللہ عالم, ٹھیک ہے, خدا را, ٹھیک ہے, میں پیرنٹس کو کہتا ہوں بچوں کے اوپر نظر رکھیں. یہ صرف وہ بچے اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں جن کے والدین بچوں پہ بالکل توجہ نہیں دیتے کہ جی بچے کھیل رہے ہیں, موبائل دیے, پہلا ٹوٹ گیا نیا لے دیا, بالکل ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم تھوڑا سا ملے, ٹھیک ہے, ہم موبائل یوز کریں, ٹھیک ہے. تو جب اس طرح ہم اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے تو اس طرح کی چیزیں نکلیں گی, ٹھیک ہے. جو مرد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مرد تو سمجھے ایوری ٹائم ریڈی ہے کہ عورت نے ہاں کی اور مرد ریڈی ہو گیا, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی جو عورت ہے, دیکھیں ہر کسی کی بہن بیٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنی بہن بیٹی کی خود حفاظت کرنی, کوئی دوسرا آ کے حفاظت نہیں کرے گا, وہ آپ کی عزت کو خراب ہی کرے گا, ٹھیک ہے. اور جو عورت ہے, ٹھیک ہے, وہ ظاہری سی بات ہے, عورت ایک بہت ہی نا نازک سی ایک چیز ہوتی ہے, وہ بہت جلدی باتوں میں آ جاتی ہے. ایسے یہ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کس طرح کے معاملات سے بچے اپنے ارد گرد خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اپنے بچوں کے ساتھ, انہیں ٹائم دیں, کیونکہ آج کل آپ کو ایک دوستی کا ریلیشن بنائیں. بالکل ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم بالکل نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات جو ہو رہے ہیں. تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, یہ ضروری تھا کیونکہ ہمارے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے جو بھی بچے ہمیں سن رہے ہیں وہ اس طرح کے معاملات سے جو گریز کریں, اور کوشش کریں اپنے ماں باپ کو جو ہے انوالو کرنے, کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے ان سے ڈسکس ضرور کریں. تو یہاں پہ نبی پاک کا ایک فرمان جو ایڈ کروں گی طاق راتوں کے حوالے سے, لیلۃ القدر کی راتیں آپ کو پتہ ہے فضیلت والی راتیں ہیں, قرآن پاک بھی ان راتوں میں جو ہے نازل ہوا ہے, اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کون سی رات ہے, اس وجہ سے یہ بتا دی کہ 19, 21, 23, 27, 29 کی یہ راتیں ہیں, ان میں آپ جو ہے لیلۃ القدر کو جو ہے تلاش کریں. آپ اپنی نیت, بالکل نیت کی بات ہوتی ہے, بالکل نیت کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ مکمل نیت سے کہیں گے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے, تو کیونکہ دین اسلام میں بھی بتایا نہیں ہے مخصوص نہیں کہ یہ 3 جو راتیں کچھ راتیں ہیں طاق راتیں, ان میں بتا دیا گیا کہ ان میں تلاش کرو عبادت کے ذریعے, ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا
روزہ ہوتا ہے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اپنی کوشش کریں کہ اپنے تمام گناہ ہیں جو معاف کروا لیں, اور آئندہ بھی کوشش کریں کہ آئندہ ایسا کوئی گناہ نہ کریں کہ جس کے لیے آپ کو دوبارہ انتظار کرنا پڑے ایسی راتوں کی. اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو رمضان ہے نا, یہ بیسیکلی آپ کو سمجھ لیں کہ جس طرح پاک کرنے کا ہوتا ہے. کہ جی آپ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کالر کی سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شبانہ بات کر رہی ہوں منڈی باؤدین سے. کون کہاں سے بات کر رہی؟ شبانہ. جی شابانہ, کیسی ہیں آپ؟ منڈی باؤدین سے بات کر رہی ہیں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ جی ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج 24واں روزہ ہے, کیا کہیں گی؟ تاک راتیں بھی آ رہی ہیں, کچھ گزر چکی ہیں, کچھ آنے والی ہیں. بس میں تو یہی کہوں گی کہ ہر رات کو 1 روپیہ صدقہ کرے, 1 درود شریف پڑھے, 2 نفل پڑھے, کچھ نہ کچھ ضرور کرے تاکہ روزے محشر ہماری مغفرت ہو سکے. بے شک بے شک. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. تو آپ یہ بتائیں آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں اور آج کیا تیاری ہے آپ کی؟ میں نے مطلب یہ اپنے کپڑے استری کیے ہیں رات کے لیے کہ عبادت کروں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باقی گھر میں نے کچھ بنا رہے ہیں, جو بنائیں گے الحمدللہ کھا لیں گی. اور ہم نے کیا کرنا ہے, تو بس یہی تیاری ہے. تو شبانہ آپ کرتی کہ ہاؤس وائف ہیں یا پڑھتی ہیں؟ چھوٹی آپ کی آواز سے لگ رہا ہے آپ شاید پڑھتی ہیں. میں پڑھتی ہوں, میں شادی کی ہوئی ہے, بس ایسے ہی ہوں. رشتہ آئے گا تو چلی جاؤں گی پیا کے گھر. اچھا چلے, اللہ کرے آپ کا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اللہ کرے آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہو. اور میں ہمیشہ رمضان میں یہ دعائیں کرتا ہوں کہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, اللہ کرے ان بچیوں کے نیک رشتے ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسیکلی ہمارے ملک کی ساروں سے بڑی ناکامی یہ کہ نہ جانے کتنے لاکھوں بچیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں, کوئی جہیز کی وجہ سے, کسی کا رنگ خراب, کسی کا کوئی چیز خراب, کسی کا کہتے ہیں جی ماں باپ اس طرح, کسی کا ماں باپ چھوٹے گریڈ کا. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ یار بس وہ بچی ہے, ٹھیک ہے, نیک ہے, آپ لیں. ادھر اکثر بچیاں صرف جہیز کے پیچھے, غربت کے پیچھے, پھر ان کی عمر جو ہے بڑھتی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس طرح معاملات ہوتے ہیں, تو ان میں جو ہے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ دین اسلام کو ان معاملات میں ضرور ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور آج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیلۃ القدر کی راتیں گزر رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل میں بھی کرتا ہوں. اور ہمارے سے کالر موجود ہے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. A1 پروگرام ٹی وی. جی بالکل A1 پروگرام ہے, بتائیں کون کہاں سے؟ محمد بلال بات کر رہے ہیں سرگوٹا سے. محمد بلال. جی محمد بلال. جی بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر ہے جی مولا پاک کا. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہم ٹھیک ہے. بلال صاحب بتائیں کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ کس کو سر؟ پوری قوم کو اور ہمیں. اچھا بس جی آپ لوگ اپنا تیاری کریں, افطاری کا ٹائم ہو گیا, نہیں کر چکی ہے یہ. میں تو بس ایسے ہی آپ لوگ پروگرام دیکھ رہا تھا سر, لائٹ کو اتنی دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے اس علاقے میں, تو بس ہم سارے پروگرام آپ کو دیکھ رہے تھے. میں نے کہا چلو اگر فون پر حال چال پوچھ لوں. تو کوئی اچھی بات بتائیں, اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں, اور سرگودا کی آپ کس جگہ پہ موجود ہیں؟ میں بھی سرگودا میں کوٹ محمد کے پاس میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جی, نصیر پور. ٹھیک, میں نصیر پور کہوں جی. اور خیر ہم کچھ بھی نہیں رہے گی, بس وہ اچانک سے لائٹ چلی گئی تھوڑی دیر پہلے, تو آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے, تو میں نے کہا فون کر لوں, حال چال پوچھ لوں. اور میرے چھوٹا سوال ہے جی, اگر آپ برا نہ منائیں. جی بتائیں. اچھا, یہ جو آپ دونوں ہیں, آپ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں؟ نہیں, ہم لوگ کلیگ ہیں, ہسبینڈ وائف نہیں ہیں, ہم دونوں کلیگ ہیں. اور بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے کال کی, اور اچانک کال کی, اور ان کے ذہن میں کچھ بالکل اور اچانک سے ان کی جو ہے کال بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے پاس کوئی یہ سوال تھا تو انہوں نے وہ بھی کلیئر کر لیا کہ ہم لوگ میاں بیوی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ کلیگ ہیں. اور آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05121206662 پہ, آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, کچھ باتیں شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ رمضان کے بھی کچھ پروگرام لے کے ہمارے سے کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی بات کر رہا ہوں, کون کہاں سے؟ پاپی, آپ ہماری ریگولر کالر ہیں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو آخری رمضان والے دن میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کریں. کہ ابھی تک آج 24 روزے ہو چکے, کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جس دن آپ نے کال نہیں کی. آپ کی کال لگ کیسی جاتی ہے, کرتی کیا, آپ کے پاس جادو کیا ہے؟
میری یہاں پہ 3 سہیلیاں اور ہیں, ہم تینوں کالس ملاتی رہتی ہیں جیسے ملتی ہیں تو ہم آواز دیتی ہیں جیسے کال ملتی ہے تو آپ کی بات ہو جاتی ہے. تو آپ کا میں شہر بھول گیا ہوں, آپ کدھر سے؟ جی گجرانوالہ سے. بالکل بالکل میں نے پہچان لیا. تو بھاپی آج کیا بتائیں, کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے آپ کی ہر روز کال لگ جاتی ہے؟ مائنڈ کی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھی جو ہے وہ افطاری کی تیاری کی کر رہی ہوتی ہے نا, ٹھیک ٹھیک. اس ٹائم پہ ہم بڑے آرام سے چھپ کے جو ہے کبھی آلو کے نیچے موبائل رکھ لیتے ہیں, کبھی کھیرے کے نیچے. جیسا ان کا نام ہے ویسے ہی یہ دلچسپ. بالکل بالکل یہ بہت یونیک سی ہے. اور بالکل میں آپ کو اسپیشل آفر کر رہا ہوں بھاپی کہ آپ لازمی اسلام آباد آئیں اور آپ ادھر سے بائی ریسیپشن سے نمبر لے لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ آپ لازمی ہمارے پاس آئیے گا اور میں آپ کو آخری رمضان میں بطور گیسٹ بلاتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ کے ساتھ میں پورا پروگرام کروں گا. بالکل بہت اچھا, بالکل آپ نا بالکل ہماری بالکل نیچر کی ہیں یہ بھاپی. جی جی میں کچھ سنانا چاہتی ہوں. جی جی ضرور 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 ضرور. بہت شکریہ بہت شکریہ, یہ بہت ہی زیادہ مزے کی ہے. ہمارے جو باقی ناظرین باقی بھی کچھ بہت انجوائے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک دم سے نا آپ کو فریش کر, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور میری طرف سے پھاپی آپ کو بہت بہت میری خواہش ہے کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے. اور میں آپ کو کہتا ہوں انم کی طرف سے بھی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لازمی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غلام شبیر بلوچستان سے. جی یہ بھی میرا خیال ہے غلام شبیر بلوچستان والے, آپ بھی شاید ہمارے ریگولر کالر موجود ہیں. جی الحمدللہ. جی سر کیسے ہیں آپ, اور بتائیں بلوچستان کا کیسا ہے موسم؟ وہ تو آدھا گھنٹہ ہمیں لائن میں لگائی رکھتی ہیں اور بار بار راستے لاتی ہیں. جی بس ملنے ہی والی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کالز جو اس ٹائم پہ بہت مصروف ہوتی ہیں, بہت سے لوگ کالز کر رہے ہوتے ہیں, تو معذرت ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری لائن اس وجہ سے مصروف ہوتی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کالرز کو جو ہے ان کی کال جو ہے ریسیو کریں, کیونکہ پہلے میں نے بات کی تھی بھاپی کی اور اب ان کا نام میں بھول گیا ہوں, کوئی یہ ہے کیا نام بتائیں, غلام شبیر. غلام شبیر صاحب آپ اور جو میری دوسری ریگولر کالر ہیں, آپ دونوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں اسلام آباد آئیں, ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آئیں, جس بھی روزے کو آئیں. ریسیپشن سے آپ میرا نمبر لے لیجئے گا, آپ بے شک میرے ساتھ پرائیویٹ رابطے میں آ جائیں. اور میں آپ دونوں کو, میری اپنی خواہش ہے کہ آپ دونوں آئیں, کیونکہ یہ دونوں بہت انٹرسٹنگ. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دراصل میری بیوی مجھے آنے ملتی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ بیگم سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. آپ بھی ڈرتے ہوں گے جو آپ کی بیگم ہوں گی, لیکن بتاتا کوئی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے, ہم ڈرتے سب ہیں, صرف بتاتا کوئی ہے. جی میں بتا دیتا ہوں نا. تو آپ کس وقت بیگم کیا کر رہی ہیں؟ بیگم اس وقت آرام سے سوئی گئی ہے. اچھا صحیح ہے. تو آپ جاگ رہے ہیں یا آپ بھی سو رہے ہیں؟ افطاری کی ذمہ داری. اچھا افطاری آپ بناتے ہیں, بیگم سوتی ہے؟ جی ایسے ہی. یہ تو بہت اچھے آپ ہسبینڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نوجوان مجھے لگ نہیں رہے. آپ مجھے اپنی عمر بتائیں گے غلام شبیر صاحب؟ دیکھیے ہمارے نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے, دل جوان ہونا چاہیے. بالکل جی دل جوان ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے غلام شبیر صاحب. آپ کو بھی میں کہتا ہوں آپ اسلام آباد چکر لگائیں, اور آپ نے کال کی, تھینک یو سو مچ. اور 24ویں دن کی دعا شامل کر لیتے ہیں, اس کا ترجمہ. جی ضرور. اے اللہ آج کے دن میں وہ چیز مانگتا ہوں جی 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 جو تجھے پسند ہے, اور اس چیز سے پناہ لیتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے, اور اس میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ میں فرما برداری کروں اور تیری نافرمانی نہ کر سکوں, اے سائلوں کو بہت عطا کرنے والا. بالکل بالکل, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی شاید کال ڈراپ ہو گئی, اور بس یہ اب آخری کچھ ہی ایک آدھا منٹ رہ گیا ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں, اور پھر انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملیں گے. بس صرف یہ میرا میسج ہے کہ جو جدھر رہے خوش رہے. لاسٹ کالر آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں جی
सदाम अली चरण बात कर रहा हूँ सक्खर से। जी सदाम साहब कैसे हैं? बल्कि मजे की बात बताऊं, हमारे पास भी एक सदाम है ऑफिस में, पर वो उधर से ठारू शाह से। आप तो तबस्सुम में ये अनम है तो सदाम तो कहीं नजर नहीं आया। नहीं वो बैक पे होते वो भी सदाम है और वो ठारू शाह से। आपने किधर से बताया? आप किधर से? मैं सक्खर। जी सक्कर से। जी सदाम साहब जल्दी से बताइएगा क्या पैगाम देंगे? हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होना चाहता है, तो जल्दी से बताइए क्या पैगाम देंगे? बस सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तरीके से मैं ये देना चाहता हूँ आप लोगों को जी जी। कि ये जो एक अजीब सी हवा चल रही है कि बच्चे 2 बच्चे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सुन्नत के मुताबिक बच्चे 20 अच्छे। बच्चे कितने अच्छे? 20 अच्छे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक मौला अली का फरमान जो शामिल कर लेते हैं कि नमाज के हवाले से, रोज़ों के हवाले से उन्होंने उसकी अहमियत फजीलत के हवाले से बताया है कि खुदा ने रोज़ा वाजिब किया ताकि उसके ज़रिए अपनी मखलूक़ात के जो है इखलास का इम्तिहान ले सके। बलागत के ये मौला अली का फरमान है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि इखलास का इम्तिहान पैसा देखते इसमें कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ नीयत का दारोमदार। बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि अमाल का दारोमदार हमेशा नीयतों पर होता है। और मैंने जितने प्रोग्राम किए मुझे आज सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि आज ये कॉलर्स बहुत, इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि जो आप लोग कॉल किया करें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारा भी दिल खुश होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम नियाज़ रांझा और अनम नकवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।